واجب الاحترام، قابل عزت تکریم میرے بزرگوں، بھائی دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30ویں پارے کی ایک سورت سورہ قدر آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جس کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے، اس کے بھی 3 دن گزر چکے ہیں، اور رمضان المبارک جس طرح تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے، تو اسی طرح رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سب سے افضل عشرہ وہ آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں سب سے قیمتی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی مناسبت سے چند معروضات آپ کی گوشِ گزار کروں گا کہ لیلۃ القدر، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی شان کیا ہے اور کیوں ہے۔ اگر میں اس بارے میں بیان کروں یا کوئی اور کرے تو اس بیان کے اندر اتنی طاقت نہیں آئے گی جتنا کہ رب العالمین نے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید ہی کے ذریعے سے اس رات کی فضیلت کے متعلق سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں سورہ قدر میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے، قدر والی رات کے اندر اتارا ہے، شب قدر کے اندر اتارا ہے۔ یعنی یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس عظیم رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم کلام کو اتارا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام تمام کلاموں سے اعلیٰ ہے، تمام کلاموں سے افضل ہے۔ اس افضل کلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے تو وہ عظیم رات کے اندر اتارا ہے، جس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قدر والی رات میں اتارا ہے، شب قدر میں اتارا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو 23 سال کے عرصے کے اندر اترا ہے، نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے، تو قرآن مجید کے اندر یہ کیسے ذکر کیا گیا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو بیک وقت اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی آسمان دنیا پر جو اتارا ہے وہ بیک وقت اتارا ہے، وہ ایک ساتھ اتارا ہے، اور جب اللہ پاک نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے تو وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ پھر آسمان دنیا سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن مجید اتارا گیا تو وہ 23 سال کے طویل عرصے کے اندر اللہ پاک نے اتارا۔ تو جب قرآن مجید اتارا گیا لوح محفوظ سے تو رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہاں قرآن مجید پورا کا پورا، سارا کا سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر 23 سال میں اس کو اتارا ہے۔ تو فرمایا ایک معنی تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے بیک وقت بیت العزت آسمان دنیا پر ایک رات میں اتارا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے
کہ نبی علیہ السلام والسلام پر جب پہلی وحی کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو ہے نازل فرمائی غار حرا کے اندر، تو پہلی وحی جو اتری تھی وہ کون سے الفاظ تھے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے غار حرا میں اپنے پیارے محبوب کے قلب اطہر پر۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں جب آسمان سے یہ پہلی وحی نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتاری گئی تو وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا ایک معنی تقدیر ہے، قدر کا ایک معنی تقدیر ہے۔ وہ کیسے؟ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اچھی بری تقدیر وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں تقدیر کو کیا کہا گیا؟ قدر کہا گیا۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، تقدیر والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تقدیر والی رات اس کو کیوں کہا گیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پورے سال کی تقدیر کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال تک اس میں کیا ہونا ہے، کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، کس نے صحت مند ہونا ہے، کس نے بیمار پڑ جانا ہے، کس نے بدبخت ہو جانا ہے، کس نے نیک بخت ہو جانا ہے۔ اس رات فیصلہ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کو قدر والی رات کہتے ہیں، یعنی تقدیر والی رات۔ اور ایک معنی اس قدر کا دوسرا بھی ہے، وہ دوسرا کیا ہے؟ ہم عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلانے نے میری قدر کی، میں نے اس کی قدر کی، فلاں صاحب نے میری قدر کی، قدردانی کی۔ کیا مطلب؟ اس نے مجھے عزت دی۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ قدر کا معنی عزت والی رات کے اندر اتارا ہے، تو قدر کا دوسرا معنی ہے عزت والی رات۔ قدر کا تیسرا معنی، قدر بمعنی تنگی، تنگی والی رات۔ بھائی قرآن مجید کو تنگی والی رات میں اتارا، یہ تو بڑا عجیب معنی ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قدر کا معنی تنگی کیسے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے، کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہاں قدر کا معنی کیا ہوا؟ تنگی کا۔ تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو قدر یہاں لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو اتارا تو اس کا معنی تنگی والی رات میں اتارا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں، روح الامین بھی اترتے ہیں، جس طرح کہ اسی صورت میں آگے بھی آئے گا، میں اس کا معنی کروں گا۔ تو فرمایا کہ اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ معنی ہے قدر کا کہ فرشتوں کے لیے فرشتے اترتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا مساجد میں تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، مسجدیں بھی تنگ پڑ جاتی ہیں، یہاں تک کہ حرم شریف بھی تنگ پڑ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو لوگ حرم شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حرم شریف کے اندر جگہ نہیں ہوتی، باہر تک لوگ جو ہے وہ عبادت کے اندر مصروف عمل ہوتے ہیں۔ تو قدر کا ایک معنی تنگ ہو جانا،
یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ زمین فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے، عبادت کے اندر مشغول لوگوں کی وجہ سے یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، تو قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مخاطب تجھے کیا معلوم، تو کیا جانتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالی خود ہی بیان فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ سورۃ القدر کے شان نزول میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کا جب تذکرہ ہوا نا، ان کی عمروں کا تذکرہ ہوا، کسی کی 400 سال عمر، کسی کی 1000 سال عمر، کسی کی 800 سال عمر، اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ تو آپ جانتے ہیں جس کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کو مواقع بھی زیادہ ملتے ہیں نیکی کرنے کے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں تو ہم سے زیادہ تھی، عمروں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی ہم سے زیادہ تھے، تو ہماری عمریں تو بہت تھوڑی ہیں، ہم عملوں میں تو ان سے کم ہو جائیں گے۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو یہ مجدہ سنایا، خوشخبری دی کہ محبوب میں ایک رات عطا کروں گا، اگر آپ کی امت میں سے کوئی بھی آدمی اس رات کے اندر قیام کرے گا، اس رات کو عبادت کرے گا، رات ایک ہوگی لیکن 1000 مہینوں سے میں زیادہ بہتر اسے بنا دوں گا۔ عبادت ایک رات میں ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب کتنا عطا فرمائیں گے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ۔ اور 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 84 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے یہاں پہ جس کی عمر ہو 84 سال؟ کوئی ہے؟ کسی کی بھی نہیں۔ جو بزرگ ہیں ان کی بھی اتنی عمریں نہیں ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عمریں 84 سال 4 مہینے تو نہیں ہیں، لیکن ایک رات عبادت کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ 84 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، اور فرمایا کہ او میرے نبی کی امتیو، تم ایک رات کی عبادت کرو، میں اللہ تمہیں 84 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ اور پھر جو 2 لیلۃ القدر کے اندر جس نے 2 سال کے اندر قیام کیا تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 80 80 160، اور پھر 160 پھر 4 کو ضرب دیں تو 168 سال، پھر 168 سال آگے 4 مہینے اس کو ضرب دیں، 168 سال 8 مہینے کا ثواب ہے جس نے 2 لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا۔ اور پھر جس خوش نصیب نے 20 سال 30 سال 25 سال ہر سال رمضان المبارک آتا رہا، لیلۃ القدر کو وہ پاتا رہا، لیلۃ القدر کے اندر عبادت وہ کرتا رہا، تو پھر اس کے ثواب کا خود اندازہ لگائیں، ضرب دیتے جائیں اور ثواب جو ہے اس کا دیکھتے چلے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے نبی کی امتیو، عمریں تمہاری تھوڑی ہوں گی لیکن لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتے رہو گے تو تمہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر، زیادہ بہتر ہے۔ کتنا زیادہ بہتر ہے یہ ذکر نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں الف کا ذکر، عربی زبان کے اندر 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کثرت کے لیے، ایک 70 کا الفاظ استعمال ہوتا ہے اور ایک 1000 کا۔ یہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے کہ مخاطب کو سمجھانے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں بھی معاشرے کے اندر بھی اپنی اپنی زبانوں میں یہ الفاظ مشہور ہیں، لوگ کہتے ہیں نا وہ 100 باریاں تینوں میں کیا سی، 20 باریاں کیا سی، کہتے ہیں نا جی، تو یہ کثرت کے لیے استعمال، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اتنی تعداد میں گنا 1 2 3 4، پھر اس نے 20 30 40 50 60 70 80 90 پھر 99 پھر 100 اتنی مرتبہ کا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ مرتبہ تم سے کہا ہے، یہ کثرت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں پر بیان فرماتے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حد کو بیان نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے اس امت پر، کتنی کرم نوازیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس امت پر کہ محض ایک رات کی عبادت کا ثواب
اور پھر ایک رات، یہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر، اور یہ کب ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلۃ القدر والی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا کہ عائشہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اسے تلاش کرنے کے لیے ایک مخصوص عبادت اللہ نے رکھی ہے، وہ اعتکاف والی عبادت ہے، اعتکاف والی، کہ معتکف شخص جب اعتکاف میں بیٹھے گا، ظاہر ہے وہ صرف طاق راتوں میں نہیں بیٹھے گا، وہ تو پورے عشرے میں بیٹھتا ہے، وہ 20 کو بھی بیٹھتا ہے، 21 کو بھی بیٹھتا ہے، 23 کو بھی بیٹھتا ہے، 24 کو بھی، 25 26 کو، ہر رات کے اندر بیٹھتا ہے، اور رب سے اس نے اپنے تعلق کو جوڑا ہوا ہے، کبھی رب کا کلام پڑھ رہا ہے، کبھی رب کا ذکر کر رہا ہے۔ جو اسی عالم میں اس کے 10 دن گزریں گے تو یقیناً لیلۃ القدر کے ثواب کو وہ پا لے گا، اور وہ خوش نصیب ہے جو اعتکاف کے اندر بیٹھ کر، جو راتوں کو اٹھ کر رب کی عبادت میں مشغول ہے، تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو 84 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا ہے۔ اور اسی طرح وہ خوش نصیب بھی اس میں شامل ہے جو راتوں کو قیام کرتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، 21 کو بھی کرتا ہے، 22 کو بھی کرتا ہے، 23 کو بھی کرتا ہے، آخری 29 تک وہ کرتا رہتا ہے۔ تو اب جب اس دوران میں لیلۃ القدر کی رات آ گئی تو اس رات میں اس نے قیام کیا، تو قیام کی حالت میں عبادت اس کی ہو گئی، گویا کہ اس نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا ہے۔ ہاں، اور پھر جو رات کو تلاوت کرتا ہے، مغرب کے بعد فوراً قرآن مجید کو اٹھا کر، سپارے کو اٹھا کر وہ رب کے کلام کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، روزانہ اس کا معمول ہے، تو وہ پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ لیلۃ القدر آتی ہے تو تب بھی وہ پڑھتا رہتا ہے، تو اس کو بھی اتنا اجر و ثواب مل گیا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے، یہ خوش نصیبی ہے، یہ خوش بختی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرتے ہوئے اتنے زیادہ ثواب کو پا لینا۔ لیکن چند بد نصیب اور محروم قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کو بھی محروم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلا محروم جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، شراب کی عادت جسے پڑ چکی ہو، جو شراب پینے والا ہو۔ شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اگر وہ لیلۃ القدر کو بھی پا لینا تو تب بھی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہ رجس، کہ یہ گندگی ہے، گندگی، یہ گندگی ہے، یہ ناپاک ہے، یہ غلاظت ہے، یہ ناپاکی ہے۔ رجس کا یہ معنی ہے۔ تو پھر جو ناپاکی والی چیز کا استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس رات بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمائے کہ صرف رجس نہیں، گندگی، عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے، اور جو شیطانی عمل کرتا ہو تو کیسے اس کی بخشش اللہ پاک فرمائے؟ تو اس لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر بہت سے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں تاکہ ایمان کو تازگی ملے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر افطار کے وقت، افطاری کے وقت، جب روزے کو مسلمان روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب آخری دن ہوتا ہے نا رمضان المبارک کا، تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام دنوں کے برابر اس دن جو ہے اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں، یعنی 3 کروڑ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی وہ خلاصی فرماتے ہیں جہنم سے۔ تو لیلۃ القدر اگر آخری رات کو ہوئی تو اس کے اندر یہ خوش نصیبی بھی حاصل ہو جائے گی کہ اتنی بابرکت رات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک بدبخت وہ ہوگا جو شراب کا عادی ہوگا، وہ اس رات بھی محروم کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو نہ ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، یقین جانیے یہ وہ گناہ ہے نا، یہ وہ عمل ہے والدین کے ساتھ ان کی نافرمانی کرنا، یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ جو اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہے نا، کل کو وہ والد بنتا ہے، پھر اس کی اولاد اس کے سامنے بھی اونچا بولتی ہے۔ جو اپنے والدین کے سامنے
حیادار ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کو جھکاتا ہے نا، تو کل کلاں اس کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ بھی اپنے والدین کے سامنے آ کے جھکا کے بات کرتے ہیں۔ جو اپنے والدین کو عزت دیتا ہے، کل کو وہ والد بن جاتا ہے، اس کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی اولاد بھی اس کو عزت دیتی ہے۔ یہ جیسے کرنی ویسے بھرنی والی بات ہے۔ یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا، یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل۔ جو والدین کو گالی دے گا نا تو کل کو اس کی اولاد بڑی ہوگی وہ بھی اس کو گالی دے گی۔ جس نے اپنے والدین کے گریبان کو پکڑا ہے نا، کل کو وہ والدین بنے گے، اس کی اولاد بھی اس کی گریبان کو پکڑے گی۔ یہ دنیا میں بارہا دیکھا گیا ہے، تجربہ کیا گیا ہے اس بات کا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں اس بات۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، کل کو اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، جس کے والدین ہیں نا وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ یقین جانیے یہ جو ریل پیل ہے نا دنیا کے اندر، یہ جو عزت قدم قدم پہ ملتی ہے، یہ جو کامیابیاں قدم قدم پہ ملتی ہیں، یہ جو عروج ملتا ہے، یہ جو عہدے منصب ملتے ہیں، یہ جو عزتوں کے تاج جو ہے نا ملتے ہیں روزانہ کے اعتبار سے، اس کے پیچھے بوڑھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جن کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے، وہ قدم الٹا بھی رکھتے ہیں تو ان کے لیے سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ دعاؤں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور جب ماں باپ جیسی عظیم ہستیاں جب ان کی زندگیوں سے دور چلی جاتی ہیں نا، پھر قدم قدم پہ لڑکھڑاہٹیں، قدم قدم پہ ڈگمگانا، قدم قدم پہ آزمائشیں، قدم قدم پہ مصیبتیں، قدم قدم پہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلے بھی تو قدم رکھتا تھا، کامیابی ملتی تھی، کیوں؟ تیرے پیچھے تیری بوڑھی ماں کی دعا تھی، تیرے بوڑھے والد کی دعا تھی، تو اس لیے کامیاب ہوتا تھا۔ تو ان کے سامنے اکڑ کے بولتا ہے، ان کے سامنے سینہ تان کے بولتا ہے، لیکن راتوں کو بوٹ کرنا، تہجد میں اٹھ کر مصلے پہ بیٹھ کر رب سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں تو تیری ترقی کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو عزت دے دے، یا اللہ میری بیٹی کو عزت دے دے، یا اللہ میرے بچے کو دنیا کے اندر کامیابیاں دے دے، آخرت کی اسے کامیابیاں دے دے، یا اللہ اسے بیٹے کی دولت سے نواز دے۔ یہ ماں باپ پیچھے سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ماں باپ جب دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بغیر کسی آڑ کے اس دعا کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا پتھر پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر ہے۔ ماں باپ جو دعائیں کرتے ہیں نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ ایک کسائی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جاننا چاہتا ہے، تیرا ساتھی تیرا پڑوسی تو جاننا چاہتا ہے، جہاں وہ فلاں جگہ میں ایک کسائی ہے، کسائی گوشت کا کام کرنے والا، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا اور تیرے پڑوس میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب، سوچو بچار میں پڑ گئے کہ بھلا یہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ نے بتایا تو ہوگا۔ تم تک دو میں پڑ گئے، تو ہمیں لگ گئے، چل پڑے۔ جب گئے تو دیکھا کہ فلاں جگہ میں قصاب ہے، قصاب کا کام کر رہا ہے، اچھی اچھی بوٹیاں جو ہے نا نکال کے ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہے۔ اس نے کہا بڑا عجیب قصاب ہے، اچھی اچھی بوٹیاں پاس رکھ رہا ہے، باقی بیچ رہا ہے، لیکن اسے دیکھ رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس نے اچھی بوٹیاں لی اور اس کے اوپر رکھ کر اس نے کاٹنا شروع کر دی، پھر اس تھیلی کے اندر ڈال کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، لیکن عبرت کے طور پہ ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب چل پڑے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے آگ جلائی اور اس کے اوپر ہنڈیاں رکھی، اس کے اندر پانی ڈالا اور اس کے اندر اس بوٹیوں کو رکھا اور خوب آگ جلائی، اس کو تیار کیا تاکہ وہ تیار ہو۔ جب اندر گیا تو اس کی بوڑھی والدہ تھی، اس کی بوڑھی والدہ تھی، اس کے منہ کے اندر یہ لقمے دے رہا تھا اور اس سے آواز نکل رہی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور یہ آگے سے ہنس رہا تھا، اس کا بیٹا قصاب ہنس رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑے، فوراً کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا میری والدہ ہے۔ اچھا تو نے والدہ کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ کہا ہاں۔ یہ کہہ کیا رہی تھی؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا میری ماں ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، چاہت کرتی ہے، بڑی عجیب بات کر رہی تھی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ کہا کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب کر رہے ہیں، اور میں کہہ رہا تھا میں عام بندہ، قصاب کا بندہ،
بنا میری کیا حیثیت کہ میں وقت کے پیغمبر کے پڑوس میں رہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ او خوش قسمت شخص، واقعی تیری والدہ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما دیا ہے۔ میں وقت کا پیغمبر موسیٰ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا ہے کہ جنت میں تیرے پڑوس میں یہ قصاب ہوگا۔ میں اسی لیے تو تسلی کرنے آیا تھا، یہاں پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تجھے مبارک ہو، جنت میں تو میرا پڑوسی ہوگا، میرا ماں باپ کے ساتھ۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے والد کو ناراض کیا نا تو رب العالمین اس سے ناراض ہوتے ہیں، جس نے والد کو راضی کیا اس نے رب العالمین کو راضی کر دیا۔ رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کی رضامندی وہ رب کی رضامندی ہے۔ اور ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ میں زیادہ آج کل نئے نوجوان جب بڑے تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ٹوکتے ہیں، چپ کریں آپ کو نہیں پتا، خاموش ہو جائیں آپ چپ کریں، وہ سہمے ڈرے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ارے انہیں نہیں پتا جس نے تجھے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، جس نے تیری تعلیم کے لیے صبح و شام جو ہے نا وہ محنت کے اندر لگائی، مشقت کے اندر اپنی زندگی گزار دی، انہیں نہیں پتا، تجھے انہیں سکھانے کے لیے آ گیا۔ یاد رکھیے گا ایسی صورت میں ماں باپ کے دل کو دکھانے والا شخص جو ہے نا وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے، اور جب اللہ کا عرش ہلتا ہے نا تو پھر وہاں سے غضب نازل ہوتا ہے، رحمت نازل نہیں ہوتی، اور جب غضب نازل ہوتا ہے نا تو پھر بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو بربادی سے بچانے کے لیے اپنے والدین کو راضی رکھیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت کو نہ حاصل کیا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جن کے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، ان کی خدمت کریں، اور جن کے نہیں ہیں نا ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ حق ہے ان کا مرنے کے بعد ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کے مواقع پیدا کریں، اللہ نے دیا ہے تو کریں۔ تو دوسرا وہ شخص محروم ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ وقت ہاں جی ہے۔ تو تیسرا وہ شخص جو دل کے اندر کینہ رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے۔ معاف کیجئے گا ہمارے معاشرے میں یہ دو بیماریاں بڑی عام پائی جاتی ہیں، کینہ بغض، حسد، کینہ بغض۔ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، کسی پر خاص طور پر مہربانی فرمائی ہے، تو اس کو دنیاوی طور پہ عروج دیا ہے، عزت دی ہے، مکان دیا ہے، گاڑی دی ہے، منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، عزت کے مواقع عطا کیے ہیں، تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو یہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں اس سے کیوں ملا، کوشش میں لگے رہتے ہیں اس کی عزت کو میں اچھال دوں، کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کے وقار کو گرا دوں، کوشش میں لگے رہتے ہیں اس کی کامیابی کو ناکامی کے اندر بدل دوں، پھر اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں قدم قدم پہ، کبھی دوسرے کے کان کو بھرتے ہیں فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ تو ایسا شخص ایسا ہے، فرمایا کہ جو اس طرح کے کام کرنے والا ہو، اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کی ہوتی ہیں نا اللہ پاک ان تمام نیکیوں کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ جو حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، فلانے کے سامنے پر یہ السلام علیکم، پیٹھ پیچھے اس کی فلاں، اس کی فلاں، اس کا یوں، اس کا وہ، اس کے خلاف سازشیں کرنا، دل کے اندر اس کے لیے بغض رکھنا، تو فرمایا کہ یہ اس طرح گناہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ اور پھر چوتھے قسم کا شخص قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا، جو اپنے رشتوں کو توڑنے والا ہے، رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ رشتوں کو توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح ہم نے سمجھا ہوا ایک مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے تعلق جوڑے گا تو میں جوڑوں گا، جو توڑے گا تو میں بھی توڑ دوں گا۔ مسجد واسطے کتنا ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کہ جو مجھ سے تعلق کو جوڑے گا تو میں بھی جوڑوں گا، جو تعلق کو توڑے گا تو میں بھی توڑوں گا۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ تو صلہ رحمی نہیں، اس نے شادی پہ نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاؤں گا، وہ فوتگی پہ نہیں آیا میں بھی نہیں آؤں گا، وہ میرے گھر نہیں آیا میں بھی نہیں جاؤں گا، اس نے سلام نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ تو قطع رحمی ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ وہ نہیں کرتا تو کر، اس نے نہیں بلایا تو بلا، اس نے سلام نہیں کیا تو سلام کر۔ اور اس بارے میں نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ قسم اٹھا کر بیان فرمایا کہ اس کی عزت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں اس نے سلام نہیں کیا میں کروں گا میری عزت گھٹ جائے گی۔ نہ نہ، عزت تو ذلت تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ تجھے عزت نہیں دیتا تو دے،
وہ نہیں دیتا نہ دے، تجھے عزت دینے والا دے گا، جس نے عزت، جو معز ذات ہے، جو عزت والا ہے وہ دے گا۔ اس لیے قطع رحمی کرنے والا شخص وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، اور اس رات میں بھی وہ محروم کر دیا جائے گا، اس رات میں بھی وہ محروم کر دیا جائے گا۔ تو جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائیں گے، تو یہ بدبختی اگر پائی جائے، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کسی دوست احباب میں، کسی جاننے والے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اسے سمجھائیں، بجھائیں اور اسے بتائیں کہ کتنا سنگین گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش جہاں چار سو ہوتی ہے، ہر طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے، وہاں یہ شخص محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے متعلق بیان کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو لیلۃ القدر کو آپ نے پا لیا تو اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ 84 سال 4 مہینے لگاتار عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ بھائی اگر بالفرض والمال پہلے تو ہماری عمریں، یہاں پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، شاید نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی 84 سال ہوں گے عمر۔ پہلے تو 84 سال اگر عمر ہو بھی جائے تو لگاتار عبادت کے اندر یہ گزر جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں سونا بھی ہے، اس میں نابالغی کی عمر بھی ہے، ہاں جی، کم سنی کی عمر بھی ہے، پھر اس کے اندر کام کاج کے اندر بھی ہیں، گزرتے ہیں، تو لگاتار اتنی عمر بھی مل جائے پھر بھی اتنی عبادت کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا ایک رات کی عبادت کر، اتنا ثواب تجھے دوں گا۔ اور یہ بات یہ بالکل یقینی ہے، 100% یقینی ہے، اور اس کو پانے کے لیے آخری عشرے کے اندر بندہ سر توڑ کوشش کرے تو یقیناً اس کو پا لے گا۔ ابھی 2 راتیں گزر چکی ہیں، 21ویں گزر چکی ہے، 23ویں رات بھی گزر چکی ہے، اب 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں خوب محنت کریں، کوشش کریں۔ اگر اس دوران میں بھی لیلۃ القدر ہوئی تو وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے تھے پچھلے رمضان میں تھے، اب نہیں ہیں، ہم میں سے یہاں موجود ہیں، پتہ نہیں اگلے رمضان میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے ان مواقع کو قیمتی بناتے ہوئے رب العالمین کی عبادت میں مگن ہو جائیں، اور اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ باتیں بتلائی گئی ہیں اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔